میں ضلع لودھرا کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں، ایک عام کسان ہوں۔ اگر پانی کا مسئلہ بڑھ گیا تو سب سے پہلے کسان ہی متاثر ہو۔ اس کی بیٹی کی شادی مؤخر ہو جاتی ہے، اس کے بوڑھے والدین کی دوائیاں رک جاتی ہیں۔ سنتاس نظام کیا شرارت یہ ہوئی کہ سر ریڈ کلف کا باؤنڈری کمیشن بنایا گیا، وہ آئے، انہوں نے آ کے کروڑوں لوگوں کا نہ صرف اس وقت بلکہ فیوچر کے لیے وہ ایسے جراثیم اور ایسے تنازعات چھوڑ گئے جن کا آج تک ہم بھگتتے۔ اچھا، آج ہم ایک ٹاپک لے کے آئے ہیں جو بڑا سینسٹیو ہے، نیشنل ایشو بنا ہوا ہے رائٹ ناؤ، انڈس واٹر ٹریٹی۔ لیکن ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ ای میلز آئی ہیں۔ آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو ریڈ یو اے ویری سینسٹیو ون، ویری بیسک ون۔ مطلب وہ ایک کسان کی طرف سے ہے، تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایک عام آدمی اس سے کس طرح سے افیکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی ہر کوئی بات کر رہا ہے کہ ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو افیکٹ پاکستان۔ بیکاز ہم جو شہری لوگ ہیں ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہے۔ ٹرو۔ تو سب سے پہلے تو کسانوں کو سلام۔ میں نے جب پڑھا ہے تو مجھے بڑا وہ انہوں نے دل سے، اور آپ کو سمجھ آتی کہ وہ پانی ان کے دل کے کتنا قریب ہے۔ اگر دیکھیں کسان نہ ہو اس ملک میں تو یہ تو ہمارا سروائیول ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم جو وی آر ایٹنگ، وی آر سروائیونگ، وی آر لیونگ، اینڈ اٹس، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایگریکلچر 25% جی ڈی پی ہے پاکستان کی، سو اتنا اہم ہے۔ سو پلیز ریڈ اٹ آؤٹ۔ آپ کو میں بتاتی ہوں، ہی ہیز میٹ یو۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے خاص ہی گزارش کی کہ میں سارا پڑھوں، اٹس اے لانگ ای میل، لیکن کیونکہ انہوں نے بولا ہے کہ پلیز آپ اگر سارا، مجھے لگتا ہے انہوں نے بڑی محنت سے جو ورڈنگز چوز کیے ہیں تو اچھا۔ اٹ گوز لائک، السلام علیکم، میرا نام محمد اشرف ہے، میں ضلع لودھرا کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں، ایک عام کسان ہوں۔ شاید آپ کو یاد نہ ہو، لیکن 2012 میں جب آر پی او ملتان تھے تو ایک کھلی کچہری میں مجھے آپ سے ملنے کا موقع ملا تھا۔ میں نے اپنی زمین اور نہری پانی کے چوری کے مسئلے کے بارے میں عرض کیا تھا، اور آپ نے میری بات پوری توجہ سے سنی تھی۔ اس دن میں نے گھر آ کر اپنے والد سے کہا تھا کہ آج پہلی بار لگا کہ کسی بڑے افسر نے ایک کسان کی بات بھی سنی ہے، اس لیے آج 14 برس بعد میں پھر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سر، میں نے آپ کے تقریباً تمام پوڈ کاسٹ سنے۔ آپ ہمیشہ ایسے موضوعات پر بات کر رہے ہیں جو عام آدمی کی زندگی سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس بار میری درخواست ہے کہ آپ ہماری بھی آواز بنیں، ضرور، کیونکہ اگر پانی کا مسئلہ بڑھ گیا تو سب سے پہلے کسان ہی متاثر ہوگا۔ سر، ہماری زندگی کھیتوں سے شروع ہوتی ہے اور کھیتوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب پہلی بارش ہوتی ہے تو دل میں امید جاگتی ہے، اور جب نہر میں پانی آتا ہے تو لگتا ہے جیسے زندگی واپس آ گئی ہو۔ لیکن اب ہر سال یہ یقین کم ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی بارشیں وقت پر نہیں ہوتی، کبھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ کھڑی فصلیں بہا لے جاتی ہیں، کبھی گرمی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ فصل جلنے لگتی ہے، اور کبھی مہینوں نہر کا پانی ہمیں ضرورت کے مطابق نہیں پہنچتا۔ بھائی اصل میں کلائمیٹ چینج کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں ان ہز اون وے انہوں نے آج کل کے ایشوز ایڈریس کیے۔ ٹرو، موسمیاتی تبدیلی نے پہلے ہی ہماری زندگی کو مشکل بنا دیا ہے، اب اگر دریاؤں کے پانی کے بارے میں بھی بے یقینی بڑھ گئی تو ہم کسان آخر کس سہارے پر چلیں گے؟ ہمیں نہ بین الاقوامی قانون کی زیادہ سمجھ ہے اور نہ بڑی سیاست کی۔ ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ اگر گندم کی بوائی کے وقت پانی نہ ملا، اگر کپاس کے موسم میں نہر خشک رہی، یا اگر پانی کا بہاؤ غیر متوقع ہو گیا تو ہماری 1 سال کی محنت مٹی میں مل جائے گی۔ ہم قرض لے کر بیج خریدتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، ڈیزل مہنگا ہونے کے باوجود ٹیوب ویل چلاتے ہیں، اور پھر اللہ کے بعد ہماری سب سے بڑی امید نہر کے پانی پر ہوتی ہے۔ فصل خراب ہو جائے تو صرف کسان نہیں ہارتا، اس کے بچوں کی تعلیم متاثر ہوتی ہے، اس کی بیٹی کی شادی مؤخر ہو جاتی ہے، اس کے بوڑھے والدین کی دوائیاں رک جاتی ہیں، اور پورا گھر پریشانی میں ڈوب جاتا ہے۔ سر، ایک بات دل سے کہنا چاہتا ہوں، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں اور سے ہمارے پانی کو خطرہ ہے، لیکن شاید ہمیں اپنے آپ سے بھی سوال کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے ہی نظام میں ضائع ہونے والے پانی کو بچا لیں، اپنی نہروں کو بہتر بنا لیں، جدید آبپاشی اپنا لیں اور پانی کی قدر کرنا سیکھ لیں، تو شاید آنے والی نسلوں کے لیے بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس موضوع پر صرف جذبات سے نہیں بلکہ حقائق کے ساتھ بات کریں گے، قوم کو بتائیں گے کہ خطرات کیا ہیں، حقیقت کیا ہے، اور پاکستان کو اپنے حصے کا کیا کام کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے، آپ کو حق بات کرنے کی توفیق دے، اور آپ کو ہمیشہ عام لوگوں کی آواز بنائے۔ محمد اشرف، کسان، ضلع لودھرا، پنجاب۔ محمد اشرف صاحب کو ہمارا دل کی عطا گہرائیوں سے سلام اور بہت شکریہ، کیونکہ لینگویج سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت ایفرٹ انہوں نے کیا ہے۔ ویری گریٹفل، انہوں نے جو بہت ہی، اور میں دل سے لکھا ہے انہوں نے، اور انہوں نے ایکچولی ہر کسان کی یہاں پہ ٹوٹل ریفلیکشن دکھائی ہے کہ کسان پہ کتنا پریشر ہے۔ ویسے دیکھیں نا، دس میکس یو تھنک کہ ہم جو
آٹا کھا رہے ہیں. ہیو یو ایور تھاٹ کہ جو لوگ لاکھوں لوگ اس ملک کے ہمارے لیے اس گرمی کے اندر وہ فصل کو پہلے بوتے ہیں, پھر اس کو اگاتے ہیں, پھر اس کو کاٹتے ہیں, پھر جو باقی ان کے مسائل ہیں. سو آئی تھنک ایز اے نیشن وی نیڈ ٹو سلوٹ آور فارمرز. اور میں اگین تھینک یو ویری مچ. بالکل اس پہ بات کریں گے اشرف صاحب. دیکھیے جو سندھ طاس معاہدہ ہے اور جس کی طرف انہوں نے اور گلوبل وارمنگ بھی اس میں سارا کچھ کافی ایڈریس کیا انہوں نے ایشو ان ہز اون وے. نہیں بڑا انٹیلیجنٹلی ہے, مسٹ اپریشیٹ ہم کہ یہ بڑے پروگریسو قسم کے فارمر ہیں, لوگوں کو اتنی نارملی سمجھ نہیں ہوتی. دیکھیے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ آج 2026 میں ہم کیوں اس پہ بات کر رہے ہیں, وی ول ہیو ٹو گو پری 1947. سندھ طاس نظام کیا ہے, سندھ طاس نظام کیا ہے. 1947 سے پہلے سنا چونکہ ایک ہی ملک تھا اور برٹش جو تھے دے ور دا کلونیل رولرز ہیئر. سو انہوں نے 1850 سے اسٹارٹ کرتے ہوئے 1940 تک دنیا کا سب سے بڑا مربوط اریگیشن نظام بنایا. دیٹ واز دا بگیسٹ کنٹیگوس اریگیشن سسٹم ان دا ورلڈ, ناٹ اونلی فار دا انڈس بٹ آلسو فار برہما پترا اینڈ ادر ریورس. اس سے یہ ہوا کہ جو ہمارا انڈیوائڈیڈ پنجاب تھا اٹ کیم ٹو بی نون ایز اے گرینری آف انڈیا, یعنی غلہ خانہ بن گیا پورے انڈیا کا. ٹھیک ہے. 47 آیا, آپ کو پتہ ہی ہے جو تاریخ بتاتی ہے کتنے مشکل حالات آئے. یہاں پہ شرارت ہوئی. اچھا. شرارت یہ ہوئی کہ جو سر ریڈ کلف کا باؤنڈری کمیشن بنایا گیا, ایک تو وہ صاحب کبھی انڈیا آئے ہی نہیں تھے, گراؤنڈ ریئلٹیز انہیں نہیں پتا, نہیں آئے ہی نہیں تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انڈیا کیا ہے. اور اتنا بڑا ملک, آپ سوچیں کہ آج یہ دونوں اگر ملک اور بنگلہ دیش ملا لیا جائے تو کتنے بڑا یہ زمینی ایک اس کا سائز ہے, پاپولیشن کو آپ اگر نکال بھی دیں. سو وہ آئے, انہوں نے آ کے 5 ہفتے میں, کین یو مطلب وین یو تھنک اباؤٹ اٹ اٹ ریئلی بریکس یور ہارٹ کہ کروڑوں لوگوں کا نہ صرف اس وقت بلکہ فیوچر کے لیے وہ ایسے جراثیم اور ایسے تنازعات چھوڑ گئے جن کا آج تک ہم بھگت رہے ہیں. 5 ہفتے میں اس نے فیصلہ کیا کہ یہ ادھر جانا ہے, یہ ادھر جانا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ جب یہ باؤنڈری کمیشن ایوارڈ اناؤنس ہوا تو پارٹیشن ہو چکی تھی, یعنی اٹ واز 2 کنٹریز, انڈیا اینڈ پاکستان. سو ونس دے بیکیم 2 کنٹریز, بڑا مشکل تھا پاکستان کے لیے اس وقت کہ وہ کہاں پہ اس کی اپیل کرتا. اگر پارٹیشن سے پہلے ہوتی تو آئی ایم شیور کہ قائد اعظم اور ان کی جو پوری لیڈرشپ تھی وہ اس پہ ضرور آواز اٹھاتی اینڈ دے ووڈ ہیو کنٹیسٹڈ دس. نیو کنٹری اور نیو کنٹری. اور ابھی ہم آگے بات کریں گے کہ پھر انڈیا نے نیکسٹ ہم سے شرارت کیا کی. خیر جب یہ اناؤنس ہو گیا تو جو اس نے بڑی زیادتی ہمارے ساتھ کی, جس کا میں سمجھتا ہوں کہ انگریز اس کے جواب دیں ہیں, کہ جو میجر ہیڈ ورکس تھے مدھو پور کا راوی کے اوپر, فیروز پور کا ستلج کے اوپر, مرالا کا چناب کے اوپر, اور ہیڈ ورک رسول جو ہے جہلم کے اوپر, یہ انڈیا کو دے دیا کنٹرول ایک طرح سے. آپ ان کو مطلب آپ سوچیں نا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے. یعنی کہ آپ ہیڈ ورکس کو ایک عام اگر زبان میں سمجھایا جائے کہ اٹ از بیسکلی ریور فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے, اگر بہت زیادہ پانی آ جائے تو وہ آئرن گیٹس ہوتے ہیں, وہ نیچے کر دیتے ہیں, پانی کے فلو کو وہ مانیٹر کر لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کے لیے اس کو ہیڈ ورکس کہتے ہیں. سو انہوں نے کیا کیا, جو پاکستان کو ٹوٹل ڈپینڈنٹ کر دیا انڈیا کے اوپر. اچھا پھر یہاں پہ بات نہیں رکی. 48 میں پھر کیا ہوا, 48 میں 1 اپریل کو. اچھا اور ایک چیز اس سے پہلے میں بھول جاؤں کہ ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں نا کہ کشمیر ہمارے لیے کیوں پاکستان کی شار آ گئے. وہ ایکچوئل ریزن نہ صرف لینڈ بلکہ پانی ہے, کیونکہ آپ کے جو مین ریور ہے انڈس وہ تبت سے نکلتے کشمیر کے راستے ہوتے پاکستان میں آتا ہے. سو مین جو ریور ہے دیٹ از انڈس, اور اس کے آگے ٹریبیوٹریز ستلیج اور یہ سارے نکلتے ہیں. اب جب یہ جموں اینڈ کشمیر پہ انہوں نے غاصبانہ عمل کیا اور قبضہ کیا اگینسٹ دی, اور ڈوگرا کے ساتھ مل کے اگینسٹ دا وشز آف دا مسلمز آف کشمیر, تو وہ ہمارے پانی کا کنٹرول بھی وہاں پہ چلا گیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے.